کہ آپ گھنٹوں بیٹھ کر سبق پڑھتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں؟ کہ آپ کو اکثر محسوس ہوتا ہے کہ امتحانوں کے قریب آپ کا دماغ بلینک ہو گیا؟ اگر ایسا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. اسے غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں. یہ ویڈیو جو ہے یہ میں نے ٹیچرز اور پیرنٹس بلکہ آپ سمجھ لیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس کی فرمائش پہ بنا رہی ہوں. میں ہوں پروفیسر مسرت جبین، حوصلہ اور سکون کی آواز، ایک پروفیسر، ایک سائیکولوجسٹ، ایک لائف کوچ. آج آپ کو بتاؤں گی سبق یاد کرنے کے وہ نفسیاتی طریقے جو آپ کے دماغ کو یاد رکھنے کی مشین بنا دیں گے. سٹیپ بائی سٹیپ اس کو بتاؤں گی. اور سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، آپ نے جو کچھ یاد کرنا ہے ایک دم سے نہیں کرنا. ایک دن میں آپ پہلے پڑھیں اس کو، ایک دن پڑھیں، پھر اس سبق کو آپ رات سونے سے پہلے دہرائیں، پھر 3 دن بعد اور پھر 1 ہفتے کے بعد. اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو لانگ ٹرم میموری ہے وہ جو ہے ایکٹیو رہے گا اور ہمیں سبق جو ہے وہ یاد رہے گا. اچھا، اس کو میں بتاؤں گی کہ جب بھی آپ سبق یاد کریں آپ کچھ اپنے جسم کے حصوں کو گواہ بنا دیں. کیسے؟ جب آپ پڑھیں تو اونچی آواز میں پڑھیں اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے کان سنیں گے، گواہ بن گئے نا. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو لکھنا ہے. پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اس کو یاد اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا پڑھا، اور جو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جو پڑھا ہے ایکٹیولی پڑھا ہے اور آپ کو یاد ہے. پھر آپ نے اس کو لکھ لینا ہے. اب لکھتے ہوئے کیا ہوگا؟ آپ کے ہاتھ کام کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے گواہ بن جائیں گے. یعنی پہلے آپ نے پڑھا تو آپ کی آنکھیں گواہ تھیں، آپ نے اونچی آواز سے پڑھا تو آپ کے کان گواہ تھے. تیسری بات کیا ہوئی؟ آپ نے اسے لکھا تو آپ کے ہاتھ گواہ بن گئے، اور جب آپ ایگزام میں اسے ریپروڈیوس کریں گے تو یہ تینوں گواہ جو ہے وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اچھا، اب آپ نے بیٹھ کے پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے آپ سے بھی پوچھ لیا کہ کیا پڑھا، لیکن اس کے بعد آپ نے گھر میں کسی کو سنا دینا ہے. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو آپ سامنے ایک بورڈ رکھ لیں، اس کے اوپر آپ لکھتے جائیں اور اونچی اونچی آواز سے بولتے جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو وہ چیز جو ہے وہ یاد رہے گی. اب ایک کام آپ نے کرنا ہے کہ اس پڑھے ہوئے کو آپ نے رات کے وقت جو ہے وہ ضرور ریوائز کرنا ہے. رات کو جب آپ سو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، سلیپ میموری جو ہوتی ہے وہ کام کرتی ہے. صبح کے وقت جب یہ پڑھتے ہیں تو ہمارا دماغ فریش ہوتا ہے، یاد رہتا ہے. جب رات کو سوتے وقت اس کو ریوائز کرتے ہیں تو سلیپ میموری جو ہے وہ کام کرتی ہے. آپ نے کچھ اور باتوں کا بھی خیال کرنا ہے. آپ نے ایک دم سے نہیں پڑھنا. آپ نے کیا کرنا ہے، 25 منٹ پڑھیں، 5 منٹ بریک، اور 1 گھنٹے تک یہی پریکٹس کریں. 1 گھنٹے کے بعد بریک جو ہے وہ لمبی کر دیں. اسے پوموڈورو ٹیکنیک جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور یہ بہت اچھی ہے. میں کہا کرتی ہوں نا کہ ریسٹ از دا بیسٹ. تو پڑھنے کے بعد بھی آپ نے ریسٹ، 25 منٹ پڑھے، ریسٹ، پھر 25 منٹ پڑھے اور پھر آپ نے ریسٹ. اور کن باتوں کا خیال کرنا ہے؟ موبائل دور رکھنا ہے، شور سے دور بیٹھنا ہے، فوکسڈ ہو کے پڑھنا ہے. اور ہمارا جو پانی جو ہے وہ زیادہ پینا ہے. پانی جو ہمارا دماغ جو ہے نا وہ 70% جو ہے، 70% جو ہے وہ پانی پہ ہی کام کرتا ہے، پانی کی مدد سے ہی کام کرتا ہے. یاد رکھیں، سبق یاد کرنا جو ہے یہ لیبر نہیں ہے. اس کو جب آپ سمجھیں گے نا کہ یہ سبق ہم یاد کریں، یہ فن ہے، تو آپ اس کو زیادہ اچھی طرح مزے لے کے پڑھیں گے. جو میں نے طریقے بتائے ہیں اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنے ٹیچرز کے اور والدین کے پسندیدہ بن جائیں گے. کیوں؟ ان طریقوں کے کرنے سے آپ کے مارکس جو ہیں وہ شرطیہ اچھے آئیں گے. اگر یہ ویڈیو آپ کو مددگار لگی تو آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کون سا طریقہ سب سے زیادہ مؤثر لگا. میں ہوں پروفیسر مسرت جبین، حوصلہ اور سکون کی آواز. اگلی ملاقات تک خوش رہیے، مطمئن رہیے، اپنی زندگی کو بہتر بنائیے. اگر کوئی نفسیاتی پرابلم ہے تو آپ اسکرین پر دیکھیے، آپ کو
نمبر نظر آئے گا، اس پہ آپ رابطہ کیجیے تاکہ آپ کو اپنے کاؤنسلنگ سیشن میں شامل کیا جا سکے.